اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند مطالعہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 21ویں روزے کی دعا اور ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ اے اللہ، اس دن میرے لیے اپنی رضا و خوشنودی کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرار دے، اور شیطان کے لیے مجھ پر کوئی راستہ نہ بنا، اور جنت کو میرا ٹھکانہ اور آرام گاہ قرار دے۔ اے حاجات طلب کرنے والوں کی حاجتیں پوری کرنے والی ذات، 21ویں روزے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس دن کے اندر میرے لیے ایسا وسیلہ مہیا فرما جو تیری رضا و تیری خوشنودی کی طرف لے جائے۔ ظاہر ہے ہم اللہ سے ہر نیک کام میں توفیق چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کا سب سے بڑا وسیلہ خود اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی مہیا کرنے والا ہے، تمام وسائل کو خود مہیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے ہر طرح کے ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت یعنی عقل اور فطرت عطا فرمائی ہے، یعنی عقل بھی حجت الہی ہے اور فطرت بھی، جو انسان کے اندر رہنما ہیں، اندرونی رہنما ہیں۔ عقل، فطرت یہ اندرونی رہنما ہیں تاکہ وہ گمراہیوں اور ضلالت سے نجات پا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ البتہ یہ حجج ظاہری ہیں، حجج باطنیہ انسان کی عقل ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر خدا ظاہری حجج کو نہ بھی بھیجتا، ظاہری حجتوں انبیاء و ائمہ کو نہ بھی بھیجتا، تو انسان پر اتمام حجت ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی عظیم حجت عطا کی ہے، اور اس سے زیادہ عظیم تر حجت جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر اپنی حجت تمام کی تاکہ وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی احسن تقویم تک اللہ نے بہترین مخلوق بنایا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے انسان کیا کرے؟ بلند مقام تک پہنچے۔ جب انسان بھٹک جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اسے ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے اور مزید گناہ میں غرق نہ ہونے پائے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، من اینا الی اینا وفی اینا، کہاں پر ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یہ 3 بہت اہم ترین سوال ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ کہاں پر ہے؟ دنیا میں ہے، عمل کے لیے ہے اور یہاں سے ترقی کرنے کے لیے ہے، اور پھر جہاں پر جانا ہے اس طرف کامیاب ہو کر جانے کے لیے آیا ہے۔ شیعہ عقیدہ میں اللہ کی رضا اور ہدایت کے بہت سے راستے معین ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی طرف
پہنچنے کا ذریعہ اور حجت ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کمال و فضیلت کی علامت ہیں، کیونکہ وہ رسالت اور ولایت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہیں، حلقہ وصل ہیں، یعنی رسالت اور ولایت اور رسالت اور امامت کو ملانے والی جو کڑی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مقام ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے نیا پردہ اور کچھ زیورات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کہے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فوراً وہ پردہ اور زیورات خدمت رسول میں پہنچا دیے۔ جب نبی اکرم نے انہیں وصول کیا تو فرمایا، میرے ماں باپ فاطمہ پر قربان، اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب لوٹا دیا۔ یہ بی بی کا اپنا مال تھا، لیکن اصل میں پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کم سے کم وسائل پر زندگی کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پر کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جو ہمارے جو زندگی کا سٹیٹس ہے اس سے بھی کم تر ہو، یعنی اپنے آپ کو وہاں کے غریب سے غریب ترین فرد کی جو زندگی کا رہن سہن ہے اس سے بھی کم رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ وہی حقیقی ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا۔ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا۔ شیطان سے پناہ کی دعا اس دعا میں ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ شیطان کو مجھ پر غالب نہ کر۔ شیطان مکار اور دھوکہ باز ہے جو ان خوبصورت شکل میں آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ چالاکی سے انسان کے دل میں برائی کو مزین کر دیتا ہے، سجا دیتا ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنے پورے ہیلے بہانے اور حربے جو ہے وہ اس میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تیرے بندوں پر قابو نہیں پا سکتا، یعنی شیطان تیرے بندوں پر قابو نہیں پا سکتا سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہو کر اس کی پیروی کریں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 42۔ شیطان کی گرفت سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ عقل اور ایمان کو مضبوط کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان نے کہا، میں 5 قسم کے لوگوں پر قابو نہیں پا سکا مگر باقی تمام لوگ میرے قابو میں ہیں۔ یہ 5 افراد کون سے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا۔ جو سچے دل سے خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ افراد ہے جو شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ دوسرے، جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مشغول رہتے ہیں ذکر الہی میں۔ تیسرے نمبر پر جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ فرامین معصومین میں بھی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ نمبر 4، جو آنے والی مصیبتوں پر بے جا فریاد نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں اور رزق کی فکر نہیں کرتے ہیں، جیسے ان کو پتہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر چیز کے رزق کا ذمہ خداوند متعال نے خود اٹھایا ہے۔ وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، اس نے ہمیں رزق عطا کرنا ہے، اس نے رزق دینا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک مادی رزق کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ مادی رزق نہیں دے گا تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟
اور اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ زندہ نہ رہیں تو پھر مادی رزق اٹھا لے گا تو ہم اس دنیا سے چلیں گے۔ تو رزق کی تقسیم پر وہ کوئی فکر نہیں کرتے، وہ جو لقمہ ہمارے حصے میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ جنت کو منزل بنانے کی دعا کے آخری حصے میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جنت کو میرا ٹھکانہ بنا، اے حاجات پوری کرنے والے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور شیطان سے بچنے کا صلہ جنت کی ابدی نعمتیں ہیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ قرآن مجید میں جنت کی توصیف یوں کی گئی ہے کہ وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کے چشمے ہیں، اور جہاں ہر قسم کے میوے اور اللہ کی بخششیں موجود ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔ دنیا کی عارضی نعمتوں کے برعکس جنت کی نعمتیں دائمی اور غیر فانی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، بوسیدہ ہونے جانے والی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ حتیٰ نعمتوں کو استعمال کرنے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، نعمتیں بھی باقی نہیں رہیں گی اور نعمتوں کو استعمال کرنے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے روایت میں کہ ہارون رشید نے ایک حسین و جمیل کنیز کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں عبادت سے غافل کر دے، مگر جب وہ پہنچی تو امام علیہ السلام مسلسل عبادت میں مشغول رہے۔ اچانک اس کنیز نے جنت کے ایک وسیع باغ کا مشاہدہ کیا جس میں بے شمار نعمتیں تھیں۔ یہ ایک منظر دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کی تسبیح کرنے لگی۔ جب ہارون کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ بن جعفر نے اس عورت پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ امام علیہ السلام جنت کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے اور انہیں دنیاوی لذتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے متلاشی کو دنیاوی لذتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو عبادت، تقوی اور اطاعت الہی میں گزارنا چاہیے تاکہ جنت کو اپنا دائمی ٹھکانہ بنا سکے۔ یہ اس دعا کے آخری جو اس کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں اللہ کے رضا، شیطان سے حفاظت اور جنت کے حصول کی اہمیت سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے جنت کو حاصل کرنا ہے اور جنت کے حصول کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس دعا کے مطابق ڈھالیں تاکہ جنت کو اپنی ابدی منزل بنا سکیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی جنت کا حقدار بنائے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ خدایا اگر اس وقت تک ہماری بخشش نہیں ہو سکی تو اس روزے کے صدقے میں خدایا ہمیں اپنی بخشش، اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی غفران اور اپنی نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔